Dropout actually in a complex neural network, all nodes do not take the same amount of responsibility. تو جو نوڈ ہوتے ہیں نیٹورک میں وہ ایکول رسپانسبلٹی نہیں ہوتے. میں بھی آپ کے کچھ نوڈ کچھ فیچر میں ہیلپ نہ کر رہا ہو بلکہ وہ اس کو نگیٹ کر رہا ہو. کچھ نوڈ جو ہے وہ ایک جیسے ریئیکٹ کر رہا ہو, ٹھیک ہے, ٹریننگ کے دوران. تو اور اس لیے ہم جو ہے سارے نوڈس کو ایکولی ٹرین نہیں کرتے. یا اگر آپ فل نیٹورک کی بات کریں تو اس میں جو نوڈز ہوتے ہیں وہ ایکولی ٹرین نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. کچھ نوڈ میں کوریلیشن ہے تو وہ اس کا افیکٹ ایک طرح ہوگا تو اس کی ٹریننگ بھی ایک طرح ہوگی. کچھ نوڈ جو ہے وہ ہیلپ نہیں کر سکیں گے تو ان کا افیکٹ اس طرح نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو میں بھی وہ آؤٹ پٹ وہ آپ کو اس طرح نہ دے جس طرح کی ریکوائرڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک فینومینا یوز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈراپ آؤٹ. ڈراپ آؤٹ میں یہ ہے کہ آپ کچھ نوڈس کو رینڈملی, ایکچولی جو ڈراپ آؤٹ کا کانسیپٹ ہے وہ رینڈملی ہے کہ رینڈملی آپ کچھ نوڈس کو کنسیڈر کر لیں اور کچھ نوڈس کو آپ جو ہے اس کو سلیش کر دیں اس ایٹریشن میں, اینڈ دین نیکسٹ ایٹریشن میں آپ جو باقی نوڈس ہیں ان کو کنسیڈر کر لیں اور باقیوں کو نہ کر لیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پروبیبلٹی کیا ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کی پروبیبلٹی ہے 0.5, پی از ایکول ٹو 0.5, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے نوڈز آپ کے وہ ایک ٹائم پہ ایکٹیو ہوں گے اور آدھے نوڈز آپ کے دوسرے ٹائم پہ ایکٹیو ہوں گے. اگر آن ایوریج میں بات کر رہا ہوں, آن ایوریج اگر آپ لانگ ٹرم میں اس کا ایوریج نکالے تو وہ اس طرح ہوگا کہ کچھ آدھے نوڈز جب پی از ایکول ٹو 0.5 ہوگا تو آپ کے آدھے نوڈز ایک ٹائم پہ ایکٹیو ہوں گے اور آدھے نوڈز آپ کے دوسرے ٹائم پہ ایکٹیو ہوں گے. تو یہ ایکچولی کمپلیکسٹی جو اسٹرکچر کمپلیکسٹی ہے اس کو ریڈیوس کرتا ہے. تو ایکچولی اسٹرکچر کمپلیکسٹی کو کم کرنے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں. اگر آپ اس پکچر کو دیکھیں تو اس میں کچھ نوڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہے اور کچھ نوڈ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے ایک ٹائم پہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایکچولی جو نیٹورک 1 ہے وہ نیٹورک 2 کے بنسبت زیادہ کمپلیکس ہے. نیٹورک 2 کو ٹرین کرنا زیادہ ایزی ہے کمپلیکسٹی کے لحاظ سے بنسبت نیٹورک 1 کے. تو ہم ڈراپ آؤٹ میں سمپل نیٹورک کو ٹرین کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا طریقہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے نیٹورک ہے, اوریجنل نیٹورک ہے, تو آپ نے کوئی پروبیبلٹی لی ہے, فار ایگزامپل 0.5 لی ہیں, تو آپ فار ایگزامپل ایپوک 1 میں یہ نوڈ جو ہیں جو کراس ہیں اس کو آپ کیا کرتے ہیں, ڈراپ کرتے ہیں رینڈملی. تو رینڈملی سپوز یہ رینڈملی آ گئے ہیں. دین جو ایپوک 2 ہے اس میں آپ دوسرے نوڈس کو ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور باقیوں کو آپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں. سملرلی ایپوک 3, تو اگر آپ دیکھیں اس میں یہ نوڈ ایکٹیو ہے, اس میں بھی یہ نوڈ ایکٹیو ہے, بٹ تھرڈ ایٹریشن میں یہ نوڈ ڈی ایکٹیو ہے. تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ اس نوڈ کا افیکٹ جو ہے وہ 2 آئٹریشن میں آ رہا ہے بٹ تھرڈ آئٹریشن میں اس کا افیکٹ نہیں جا رہا, ٹھیک ہے. تو یہ ایکچولی ڈراپ آؤٹ کا فینومینا ہے. اچھا, ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ ٹریننگ اور ٹیسٹنگ سائڈ میں تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ ڈراپ آؤٹ ٹیسٹنگ میں کیسے ہوتا ہے اور ٹریننگ میں کیسے ہوتا ہے. یہ میں پہلے بھی ڈسکس کیا تھا میں نے, اب دوبارہ اس کو ریوائز کرتا ہوں. جب ٹریننگ ٹائپ میں آپ جو ہے کسی بھی نوڈ کو پروبیبلٹی آپ سیٹ کرتے ہیں کہ اگر اس کی پروبیبلٹی پی سے ابو ہے تو اس نوڈ کو ایکٹیو ہونا چاہیے. بٹ ٹیسٹنگ میں آپ یہ کرتے ہیں کہ جو بھی ویٹ ہیں اس کو آپ اس پروبیبلٹی سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. تو یہ ہم کیوں کرتے ہیں, یہ ایکچولی ایک ایوریجنگ کا جو کے لیے ہم کرتے ہیں. اگر آپ اس کو لانگ ٹرم میں دیکھیں تو یہ پی جب ملٹیپلائی ہوگا تو اس کا افیکٹس وہی ہوگا جس طرح کہ آپ ایک نوڈ کی پروبیبلٹی آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایکچولی ایوریجنگ کا فینومینا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ یہ نیٹورک دیکھیں تو یہ فل نیٹورک ہے, پھر اس کا جو ہے نیٹورک 1 ہے, نیٹورک 2 ہے, نیٹورک 3 ہے.
جب آپ اس کو ایوریج کریں گے تو اس کا افیکٹ آلموسٹ سیم ہوگا بٹ وتھ پروبیبلٹی پی. تو وہ پروبیبلٹی پی جو ہے آپ کو وہ ڈراپ آؤٹ والا کانسیپٹ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو سیم اس سلائڈ میں بھی یہی ایوریجنگ کا کانسیپٹ بتایا گیا ہے کہ جو ہے نیورل نیٹورک جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو ایکچولی ایوریج آؤٹ ہوتا ہے. سو فار ایگزامپل اگر آپ فل نیٹورک کو 10 ٹائم ٹرین کرتے ہیں اور دین آپ ڈراپ آؤٹ والا نیٹورک جو ہوتا ہے اس کو 30 ٹائم جب کریں گے تو اس کا افیکٹ آلموسٹ سیم ہوگا. ٹھیک ہے. سمجھ رہی ہے آپ, سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو اس بات کی؟ فار ایگزامپل اگر ایک نیٹورک ہے وہ 10 ایپوکس ہے اس کا, لیکن جب آپ نے ڈراپ آؤٹ یوز کر لیا, فار ایگزامپل ڈراپ آؤٹ میں آپ کی پرابیبلٹی ہے 0.333, تو جب آپ 10 ایپوکس والے نیٹورک کو 30 ٹائمز اس کو ایٹریٹ کریں گے, ایپوکس کو چلائیں گے, تب اس کا جو افیکٹ ہے وہ مطلب افیکٹ اس کا سیم آئے گا. ٹھیک ہے. کمپلیکسٹی کم ہو گئی بٹ آپ کے جو ایپوکس ہے وہ زیادہ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈراپ آؤٹ کا کانسیپٹ ہے اس پہ کچھ ایکسپیریمنٹل ریزلٹس لوگوں نے چیک کیے کہ اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے جب آپ ڈراپ آؤٹ والا فینومینا یوز کرتے ہیں. اس کو ایک پیپر میں جو ہے وہ اسٹریٹ ویو ہاؤس نمبرز جو آپ نے دیکھے ہوں گے, جو ڈیولپ سٹیز ہوتی ہیں خاص کر گاؤں سائڈ پہ اتنا نہیں ہوتا, لیکن ہر گھر پہ کے باہر ایک نمبر لکھا ہوتا ہے یا نام لکھا ہوتا ہے. تو جو اس کو اسٹریٹ ہاؤس نمبرز کہتے ہیں, اس کو ویو کریکٹلی کلاسیفائی یا ویو کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے اس کو اپلائی کیا, مختلف الگوریدمز, اور دین اس پیپر میں اس ایرر ریٹ کی کمپیریزن کی گئی ہے کہ کون سے الگوریدم جب آپ یوز کرتے ہیں تو اس کا ایرر ریٹ کتنا آتا ہے. تو اگر آپ اس ٹیبل کو دیکھیں تو یہ جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے یہ ہاؤس نمبر ہے. ٹھیک ہے. اور اس پیپر کے مطابق جو ہیومن پرفارمنس ہے وہ 2% ہے ایرر ریٹ. اٹ مینس 98% ہیومن ایرر جو ہے وہ اسٹریٹ ہاؤس نمبرز کو کریکٹلی کلاسیفائی کر سکتا ہے, یا اس کا ایرر 2% ہوتا ہے. جب مختلف الگوریدم اس پہ یوز کیے لوگوں نے 2011 میں بائنری فیچرز جو ایک الگوریدم یوز کیا تھا اس کا جو ایرر ریٹ تھا 36.7% تھا, کافی زیادہ ہے. اس طرح اگر آپ نے جو کانسیپٹ آپ نے پڑھے میں اس کو تھوڑا سا ذکر کروں گا, باقیوں کو ہم نہیں ڈسکس کریں گے. اسٹیک اسپارس آٹو انکوڈرز کو آپ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا, اس کو جب اپلائی کیا 2011 میں سیم آتھر آلموسٹ فرسٹ فورتھ 2011 میں, تو اس کا جو ایرر ریٹ تھا وہ 10.3% تھا. تو بائنری فیچرز 36 سے ڈیکریز ہو کے 10.3% پہ آ گیا تھا اسٹیک اسپارس آٹو انکوڈرز پہ. دین کیم مینس کلاسیفیکیشن آپ لوگوں نے پڑھی تھی ایڈوانس مشین لرننگ میں, جنہوں نے کورس پڑھا تھا, تو اس کے حساب سے جو کلاسیفیکیشن ہوئی تھی اس کا ایرر ریٹ 9.4 تھا. اس طرح جو ملٹی اسٹیج کنولیوشن نیٹورک ود ایوریج پولنگ, یہ کانسیپٹ پولنگ وغیرہ کا کانسیپٹ ہم آگے پڑھیں گے, تو اس کا جو ایرر ریٹ تھا 2012 میں وہ 9.06 تھا. سملرلی جب آپ آتے ہیں ہیومن پرفارمنس اگر دیکھیں تو وہ 2% ہے. اگر آپ جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ میں دیکھیں, اگر آپ سیکنڈ لاسٹ میں دیکھیں تو کنولیوشن نیٹورک پلس میکس پولنگ ایک کانسیپٹ ہے, اس کو ہم آگے پڑھیں گے. اور ان ڈراپ آؤٹ ان آل نیمز, جب یہ والا الگوریدم اور یہ والا کانسیپٹ یوز کیا تو ایرر ریٹ آپ کا 2.55 تک پہنچ گیا. اینڈ دین جب کنولیوشن نیٹورک پلس میکس آؤٹ اینڈ ڈراپ آؤٹ, یہ آلموسٹ سملر کانسیپٹ ہے, انٹرچینجیبل ہے, تو
جب یہ یوز کیا 2013 میں تو اس کا جو ایرر ریٹ تھا وہ 2.47 تھا. تو یہ اگر آپ اس کا کنولیوشن نیٹ ورک کے ساتھ جب ڈراپ آؤٹ ان آل لیئرز یوز کر لیا تو اس کا ایرر ریٹ کافی سگنیفیکنٹلی ڈیکریز ہو گیا. اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو جتنے بھی ہڈن لیئرز ہیں اس میں جو ایکٹیویشن فنکشن یوز ہوا ہے وہ ریلو کا ہے ان سارے الگوریزمز میں. تو جو ڈراپ آؤٹ کا کانسیپٹ ہے وہ نہ صرف آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک میں یوز ہوتا ہے بلکہ کنولیوشنل لیئرز میں بھی یوز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سملرلی جو ہم نے ڈیٹا سیٹ کے بارے میں پڑھا تھا شروع کے لیکچر میں CIFAR 10 اینڈ CIFAR 100. یہ ڈیٹا سیٹ ہے مختلف کلاسز اس میں ہیں. اس پہ جب ایکسپیریمنٹل ریزلٹ چیک کیا آٹو ڈراپ آؤٹ کے تو CIFAR 100 پہ آپ کے جو ایرر ریٹ وہ 37.2 ہے اور CIFAR 10 میں 12.61 ہے. یہ ایکچولی جو ڈیٹا سیٹ کا سائز ہے CIFAR 10 اینڈ CIFAR 100. CIFAR 100 میں زیادہ امیجز ہے CIFAR 10 کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. یہ شروع کے لیکچر میں اس کا اماؤنٹ آئی گیس دیا گیا ہے کہ یہ CIFAR 10 میں کتنے امیجز ہیں اور CIFAR 100 میں کتنے امیجز ہیں. بٹ اگر آپ دیکھیں تو جتنی اماؤنٹ ڈیٹا سیٹ کی بڑا ہوتا جا رہا ہے تو ڈراپ آؤٹ کا کانسیپٹ اتنا ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہا. بٹ جب ڈیٹا سیٹ کم ہو ڈراپ آؤٹ باقی کنولیوشن نیٹ ورکس اور میکس پولنگ کے ساتھ مل کے ایرر ریٹ کو کافی ڈیکریز کر رہا ہے. تو اگر آپ جو ڈراپ آؤٹ کا افیکٹ ہے لرن فیچر میں اگر آپ اس کو دیکھیں اس پکچر کو جو لیفٹ سائڈ پہ ہیں اس میں ڈراپ آؤٹ والا کانسیپٹ یوز نہیں ہوا. تو یہ کافی جو فیچر اس کے کلیئر نظر نہیں آ رہے بنسبت رائٹ سائڈ کے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں کچھ فیچر نظر آ رہے ہوں گے آپ کو بلیک اسپاٹ سے نظر آ رہے ہوں گے. یہ کسی فیچر کو ایکسیس کرنے کے بعد ہے کہ فار ایگزامپل یہ اگر آئیز ہے کسی کیٹ کے یا گلاسز ہیں تو یہ فیچر آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں ڈراپ آؤٹ کے اپلائی کرنے کے بعد. بٹ اگر آپ نو ڈراپ آؤٹ پکچر کو دیکھیں اس کے فیچر کو دیکھیں مڈل لیئرس میں یا اگر آپ نے فیچرز ایکسٹریکشن کے لیے نیورل نیٹ ورک یوز کیا ہے تو اس نے لیفٹ سائڈ آپ کو سگنیفیکنٹلی ویو نہیں ہو رہا اچھی طرح. بٹ رائٹ سائڈ آپ کو کلیئرلی ویزیبل ہے کہ اس میں کچھ فیچر نظر آ رہے ہیں. اس کا جو پرابلم یہ ہے اگر ڈراپ آؤٹ ہم یوز نہ کر لیں تو جو نوڈز ہے وہ جیسے میں نے پہلے کہا وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہوتا. سارے نوڈز ایکولی یا ایکولی وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے. تو ڈراپ آؤٹ کے جو اور جو نوڈز ہوتے ہیں وہ ایکچولی ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر ایک نوڈ فار ایگزامپل کچھ نوڈ جو ہے وہ اس کو اچھے ریزلٹ دے رہا ہے بٹ جو باقی نوڈز ہے وہ اچھے ریزلٹ نہیں دے رہا. تو جو اچھے نوڈز جو فیچر ایکسٹریکشن کے لیے یوز ہو رہے ہیں وہ ایکچولی کمپنسیٹ کر رہے ہیں وہ نوڈز جو آپ کو اچھے نوڈز جو ریزلٹ نہیں دے رہے. تو یہ جو ہے ڈراپ آؤٹ کا کانسیپٹ ہے جو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ کچھ نوڈز کو سلیش کر لیتے ہیں ڈی ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں تو میں بھی اس میں وہ نوڈز آ جائے جو کہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے اور صرف آپ کو وہ نوڈز کے ریزلٹ مل جائے جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کیونکہ رینڈملی آپ اس کو یوز کر رہے ہیں. تو اگر آپ جو آپ افیکٹ ہے ڈراپ آؤٹ کا اگر آپ اس کو دیکھیں تو اگر ایکچولی جب کچھ نوڈز آپ کا جب آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے کچھ نوڈ آپ کو اچھے ریزلٹ دے رہے ہو کچھ اچھے ریزلٹ نہیں آ رہے تو ایکچولی اور فٹنگ کی طرف یہ بات جاتی ہے. جو کو ایڈپٹیشن ہے نوٹس کے درمیان جو آپس میں ربط ہے یا ریلیشن ہے وہ جنرلائز نہیں ہوتا بلکہ اسپیسیفکلی وہ ایک ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے تو اس سے اور فٹنگ ہو جاتی ہے. تو جو آپ کا ڈراپ آؤٹ ہے وہ کو ایڈپٹیشن جو ہے اس کو پریونٹ کر رہے. اگر کوئی نوڈ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا تو وہ اس کو رینڈملی ریموو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جو گڈ نوٹ بیڈ نوٹ کی جو آپس میں پلس مائنس کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو وہ ختم کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ ایک ایگزامپل ہے نیورل نیٹ ورک کا جس پہ آپ کو کچھ ریزلٹ ملتے ہیں. یہ آرکیٹیکچر جو ہے آپ کا ان پٹ لیئر جو ہے وہ 784 پہ ہے. جو فرسٹ ہڈن لیئر ہے وہ آپ کی 2048 نوڈس پہ مشتمل ہے. سملرلی سیکنڈ ہڈن لیئر، تھرڈ ہڈن لیئر اور ان میں جو آپ کا 10 کلاسز کے لیے آؤٹ پٹ لیئر ہیں وہ جو ایم نیسٹ میں ہم نے آلریڈی چیک کیا تھا. تو یہ ایک آرکیٹیکچر اپلائی کیا تھا اس پہ، اور ڈراپ آؤٹ کی جو پروبیبلٹی ہے وہ 0 سے لے کر 1 تک انہوں نے چینج کی تھی. تو اگر گرین میں جو ہے وہ آپ کو ٹیسٹ ایرر ہے شو ہو رہا ہے، اور بلو میں آپ کے پاس ٹریننگ ایرر شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ دیکھیں جو لوویسٹ پروبیبلٹی ہے اپ ٹو 2.2، تو اس میں جو ہے ٹیسٹ ایرر اور ٹریننگ ایرر آلموسٹ قریب قریب ہے. بٹ جیسے ہی آپ کی ڈراپ آؤٹ کی پروبیبلٹی ہے وہ انکریز ہوتی جاتی ہے، تو آپ کا ٹیسٹ ایرر اور ٹریننگ ایرر انکریز ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے اوور فٹنگ کی طرف جا رہا ہے. جب آپ کا ٹریننگ ایرر کم آ رہا ہو اور ٹیسٹنگ ایرر زیادہ آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ماڈل اوور فٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جنرلائز نہیں ہے. تو اگر آپ یہ پروبیبلٹی پی از اکول ٹو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سارے نوڈ جو ہے وہ نیٹ ورک میں ایکولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں. تو آپ نے کوئی اس میں ڈراپ آؤٹ نہیں کیے. اور ڈراپ آؤٹ 0.1 کا مطلب ہے کہ آپ اونلی 10% نوٹ کو کنسیڈر کر رہے ہیں ایک ٹائم پہ نوٹس کو، باقی 90% کو کنسیڈر نہیں کر رہے. تو جیسے یہ پروبیبلٹی انکریز ہو رہی ہے تو آپ کا جو ٹیسٹ ایرر ہے وہ اور ٹریننگ ایرر ہے وہ آپس میں ان کا جو اسپیس ہے وہ انکریز ہو رہا ہے، اور وہ آپ کو جو سگنل دے رہا ہے وہ اوور فٹنگ کا دے رہا ہے. پھر اس کا جو ایک تو جو اگر پیچھے آپ اس سلائڈس کو دیکھیں تو آپ کے وائی ایکسس پہ کلاسیفیکیشن ایرر ہے اور ایکس ایکسس پہ پروبیبلٹی ہے جو کہ ڈراپ آؤٹ کے لیے یوز ہو رہی ہے. نیکسٹ جو آپ کا ریزلٹ ہے وہ ڈیٹا سیٹ سائز کے لحاظ سے ہیں اور کلاسیفیکیشن ایرر کے لحاظ سے ہیں. تو ایکس ایکسس جو ہے وہ ڈیٹا سیٹ سائز جیسے ہی انکریز ہو رہا ہے تو آپ کی جو ہے وہ جو آپ کی ایرر ریٹ ہے وہ ڈیکریز ہو رہا ہے. بٹ اس میں ایک چیز ہے کہ جو ہیوج ڈیٹا سیٹ ہیں وہ آپ کا ڈراپ آؤٹ اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا، بلکہ جو جنرلائزیشن آپ کی آ رہی ہے ہیوج ڈیٹا سیٹ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے آپ کے ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں. اگر آپ ایوریج لارج ڈیٹا سیٹ کو دیکھیں تو اس میں جو آپ کی امپرومنٹ ہے، اگر اس میں جو بلو فگر ہے وہ آپ کی ود ڈراپ آؤٹ ہے اور ریڈ جو ہے وہ آپ کی ود آؤٹ ڈراپ آؤٹ ہے. تو اگر لارج ڈیٹا سیٹ کو اگر آپ دیکھیں اس سرکل کو، تو اس میں ود ڈراپ آؤٹ ود آؤٹ ڈراپ آؤٹ آلموسٹ سیم ریزلٹ ہے. اگر آپ مڈل میں دیکھیں تو جو ایرر ود ڈراپ آؤٹ لیس ہے اور ود آؤٹ ڈراپ آؤٹ زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایرر ریٹ جو ہے وہ ایرر ریٹ ڈکریز ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈراپ آؤٹ نے ایرر ریٹ کو امپرومنٹ لائی ہے اس میں. ٹھیک ہے، اگر آپ لوور ڈیٹا سیٹ کو دیکھیں تو وداؤٹ ڈراپ ریٹ کا ایرر ریٹ کم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسمال سیٹ پہ بھی آپ کا ڈراپ آؤٹ اچھا ریزلٹ نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، تو جب آپ کا ایوریج ٹو لارج ڈیٹا سیٹ ہو تو اس میں جو آپ کا ڈراپ آؤٹ ہے اس کی کنٹریبیوشن ہے سگنیفیکنٹ ہے. تو ڈراپ آؤٹ جو ہے از اے ویری گڈ اینڈ فاسٹ ریگولرائزیشن میتھڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایکچولی اگر آپ ڈراپ آؤٹ یوز کریں گے تو آپ کا ٹریننگ کو سلو کرے گا، کیونکہ جب پہلے ایک اٹریشن میں سارے نوڈس تھے تو اب فار ایگزامپل جب آپ کی پروبیبلٹی 0.5 ہے تو آپ سارے نوڈ کی کنٹریبیوشن 0.5 یا 2 ٹائمز آئے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا ڈراپ آؤٹ ہے وہ آپ کے ٹریننگ کو بھی سلو کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کا ڈیٹا سیٹ ایوریج ٹو لارج ہو تو ڈراپ آؤٹ ایکزیل کرتا ہے، اس کی کنٹریبیوشن سگنیفیکنٹ ہوتی ہے. اگر آپ کا ڈیٹا سیٹ سائز زیادہ ہو تو ڈراپ آؤٹ اتنی زیادہ ہیلپ نہیں کرتی. اور ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ آپ کی ریگولرائزیشن میتھڈ جو ہے ویٹ دکھے اس سے اچھے ریزلٹ دیتی ہے. بیس نارمل جی کوئی کویشچن ڈراپ آؤٹ کے لحاظ سے؟ ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف جائیں.
جی آپ اس سیشن کو انٹریکٹیو بنائیں تاکہ آپ لوگ مجھے کچھ سمجھ آئے کہ آپ لوگ سن رہے اور آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہے. جی سر سمجھ آ رہی ہے. اوکے. بیس نارملائزیشن جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کوویریٹ شفٹ کی. اگر آپ کے ڈیٹا سیٹ کی ڈسٹریبیوشن میں تھوڑی سی چینجز آ گئی تو آپ کی جو شفٹ ہے نارملائز شفٹ ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہے لیفٹ اور رائٹ. سو اگر آپ اس فگر کو دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس 1:2 دو آپ کے پاس چارٹ ہے. سو فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ کیس ہوگی جب آپ ٹریننگ ماڈل ٹرین کر رہے ہوتے ہو تو آپ کے پاس ڈسٹریبیوشن ڈیٹا کی یہ ہو, پر جب آپ ٹیسٹ کر رہے ہو تو آپ کی ڈیٹا کی ڈسٹریبیوشن سیکنڈ والی ہو. تو جو آپ کا نارملائز یا آپٹیمائز ویلیو وہ آلریڈی شفٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں کوویریٹ شفٹ. تو اگر آپ کی ٹریننگ ماڈل میں شفٹ اور ٹیسٹنگ ماڈل کا جو ڈیٹا ہے ان میں شفٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ریزلٹ جو ہے میں بھی اچھا کام نہ کر رہا ہو, کیونکہ جو ٹریننگ آپ کی ہوئی ہے اس ڈسٹریبیوشن پہ ہوئی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ڈیٹا سیٹ آپ کے پاس جب ڈیٹا سیٹ ہوتا ہے تو آپ کچھ ڈیٹا ٹریننگ کے لیے رکھتے ہیں اور کچھ ڈیٹا ٹیسٹ کے لیے رکھتے ہیں, تو اور وہ آپ رینڈم رکھتے ہیں. تو جب آپ رینڈملی رکھتے ہیں تو جو آپ کا ڈیٹا ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی چینج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسی چیز کی طرف یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کا جو ٹریننگ ڈیٹا ہوتا ہے تو جو آپ کا ماڈل ہوتا ہے وہ جو آپ کا 1 ہے اس طرح کی ڈیٹا اس کو مل رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے ماڈل کے لیے وہ سیکنڈ ہے. تو اس میں شفٹ آ رہا ہے جو آپ کی ڈسٹریبیوشن میں اور میں, تو اس کو کوویریٹ شفٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو انٹرنل کوویریٹ شفٹ ہیں اگر آپ ان پٹس جو کسی بھی نیٹورک آپ نے فار ایگزامپل کوئی نیورل نیٹورک آپ نے ماڈل بنا لیا اس کا, اور یہ فار ایگزامپل ماڈل ہے اور یہ اس کے x1 اور x2 اپ ٹو xm یہ اس کے ان پٹس ہے. تو جب آپ اس کے ان پٹس میں چینج لائیں گے اس کی ویٹس میں چینجز آئے گی. یہ آپ کا ان پٹ ہے جس کی ڈسٹریبیوشن یہ ہے جو کہ ایکول ہے آلموسٹ. لیکن جیسے ہی آپ ویٹس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب نیورل نیٹورک میں آپ ایک ویٹ ہوتا ہے آپ کا آپ کے پاس ایک ان پٹ ہوتا ہے اور ایک ویٹ ہوتا ہے. تو جب آپ اس ویٹس میں چینجز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو یہ شفٹ آ رہا ہوتا ہے اس نارملائزیشن میں, ڈپینڈنگ آپ کی جو ویٹس ہے اس کی جب آپ اس کو چینج کر رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کے اپر لیئر کو جو چینج مل رہی ہوتی ہے اس سے جو ہے یہ شفٹ ہو جاتا ہے آپ کے نارملائزیشن. تو یہ ایک پرابلم ہے نیورل نیٹورک میں. اس کو مزید سمجھنے کے لیے سو فار ایگزامپل اگر آپ یہ دیکھیں ریڈ نوڈس اس نیٹورک میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے ریڈ نوڈ جو ہے وہ آپ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ یہ دے رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو جو یہ آپ کے جب جیسی آپ لرننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان ریڈ لائن جو ہے ان کا جو کنیکشن ہے وہ ان پٹ کی چینج ہونے سے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو فار ایگزامپل یہ ان پٹ ہے اور ویٹ ہر لیئر کے لیے ویٹ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے ویٹ چینج ہو رہا ہے فار ایگزامپل اگر ہم اس لیئر کو دیکھیں جو لیئر 1 ہے, اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس کے جب ویٹ چینج ہو رہا ہے تو اس کا افیکٹ آگے والے لیئرس کو دے رہا ہے. تو ہم اس میں ادھر ہم جو کنسیڈر کر رہے ہیں وہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان پٹس کی وجہ سے یہ جو آپ کی کنیکشن ہے اس میں چینجز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ان میں جب آپ چینجز آ جاتی ہے تو آپ کا جو شفٹ جو نارملائز کرو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے
جو آپ کے انیشل جو ویٹ جو ڈسٹریبیوشن ہے، تو جو 1 ہے 1 سے چینج ہو کے 2 پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو لرننگ کا افیکٹ ہے وہ جو جب آپ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ادھر وہ شو نہیں ہو رہا ہوتا ایکچولی. تو ٹریننگ کا کیا مقصد ہے؟ ٹریننگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کے ڈیزائرڈ ویٹ ہے وہ اچیو کر لے کسی بھی ان پٹ کے لیے، اور اس ویٹس پہ آپ کو وہ ڈیزائر ریزلٹ آ جائے جو آپ کو ریکوائر ہے. وہ آپ کو وہ ڈیزائر کلاسیفیکیشن آپ کو دے دیتے ہیں جو آپ کو ریکوائر ہے. لیکن جب ڈیٹا کی ڈسٹریبیوشن چینج ہو جاتی ہے اور آپ نے ویٹس وہی رکھے ہوئے ہیں جو کہ آپ نے ٹریننگ میں رکھے ہیں، بٹ جو آپ کے ان پٹس تھے وہ اب چینج ہو گئے، تو اس سے جو آپ کا نارملائزیشن کرو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور اس سے آپ کے جو ٹیسٹنگ میں وہ رزلٹ نہیں ملتے جو کہ ٹریننگ میں مل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بیس نارملائزیشن کا کانسیپٹ آتا ہے. بیس نارملائزیشن کیا چیز ہے اس کو ہم پڑھیں گے ابھی کچھ دیر میں. تو جو اگین اسی سلائڈ میں اگین یہی چیز مینشن ہے کہ یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے ویٹس کا افیکٹ جو ہے وہ آگے لیئر پہ. سو ہمیں کیا جو آپ کیا ڈسٹورٹڈ ڈسٹریبیوشن ہے ہم نے اس کو نارملائز ڈسٹریبیوشن بنانا ہے. ہمیں یہ اچیو کرنا ہے تاکہ جو ڈیزائر نارمل ڈسٹریبیوشن ہے وہ آپ کو اچیو ہو. تو اس کے لیے ایک کانسیپٹ ہے بیس نارملائزیشن کا. بیس نارملائزیشن میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے ڈیٹا کو بیچز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو آپ کے فار ایگزامپل اس امیج کو اگر آپ دیکھیں یہ آپ کا ٹریننگ ڈیٹا ہے اور اس میں آپ نے جو بیچز بنائی ہے 1 to D، اور یہ بیچز آپ کو اپنے ان پٹ دے رہے ہیں اپنے نیٹ ورک کو. ٹھیک ہے. دین جو یہ جب آپ بیچز دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو نیٹ ورک ڈسٹریبیوشن جو ریزلٹ دے رہا ہے وہ آپ کو فار ایگزامپل یہ دے رہے ہیں جو کہ نارملائز آپ کا جو پوائنٹ ہے اس سے شفٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ٹارگیٹڈ پوائنٹ ہے بٹ آپ کی ڈسٹریبیوشن یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس ڈسٹریبیوشن کو آپ نے شفٹ کرنا ہے ادھر. تو اس کو ایکچولی یہ بیس نارملائزیشن سے یہ کانسیپٹ آپ کو مل جاتا ہے. اس میں آپ کیا کرتے ہیں جو آپ کا جو مین ہے نیٹ ورک کا وہ نکالتے ہیں اینڈ دین اس کا آپ ویریئنس نکالتے ہیں. مین تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب ایوریج کرتے ہیں سارے ان پٹس کو تو اس سے آپ کو مین آ جاتا ہے، اور کوویریئنس آپ جو ہے جب آپ ہر پوائنٹ سے مین کو مائنس کرتے ہیں اور اس کا اسکوئر لیتے ہیں تو وہ آپ کو ویریئنس دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو مین چاہیے اور ویریئنس چاہیے جو آپ کی ڈسٹریبیوشن کو اس کے حساب سے شفٹ کر لیں. تو جو آپ کا نیٹ ورک ہوتا ہے اس سے آپ مین مائنس کر لیتے ہیں اور اس کا جو ویریئنس ہے اس پہ آپ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو وہ نارملائز ڈسٹریبیوشن آپ کو اچیو ہو جاتی ہے اس سے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو آپ کا جو ٹارگیٹڈ چیز ہے اس میں آپ نے ایوریج معلوم کرنا ہے اور ویریئنس معلوم کرنا ہے آپ کے سارے ٹریننگ ڈیٹا کا. ٹھیک ہے. اگر ہم سیگموئڈ اور ٹینجن ہائپربولک فنکشن یوز کر لیں تو اس میں آپ کی نان لینیئرٹی ڈس اپیئر ہو جاتی ہے کیونکہ یہ فنکشن جو ہے وہ نان لینئر فنکشن ہے. اگر آپ لینئر فنکشن سے کیا مراد ہوتا ہے؟ لینئر فنکشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو ان پٹ ہے اور آؤٹ پٹ کا افیکٹ سیم ہے. بٹ اگر آپ سیگموئڈ فنکشن کو دیکھیں تو وہ آپ کے نان لینئر بیہیویئر دے رہا ہوتا ہے. 0 سے 1 تک آپ کا بیہیویئر دے رہا ہے بٹ وہ نان لینئر بیہیویئر ہے. بٹ اگر آپ 0 کے اراؤنڈ دیکھیں تو سیگموئڈ فنکشن آلموسٹ آپ کو لینئر ریزلٹ دے رہا ہوتا ہے. ناٹ ایگزیکٹلی لینئر بٹ آلموسٹ لینئر. تو ہمیں ایک لینئر ٹرانسفارم ایڈ کرتے ہیں اس نارملائزیشن کے لیے. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ کیا آپ اپنے ٹریننگ ڈیٹا کو بیچز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ نیٹ ورک کو دیتے ہیں. اب نیٹ ورک پہ اگر آپ کوئی ڈسٹریبیوشن مل جاتی ہے تو اس کو پھر آپ جو ہے اس نیٹ ورک سے کیا مراد ہے؟ نیٹ ورک سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی فار ایگزامپل یہ نیٹ ورک ہے، یہ نیٹ ورک ہے.
اب نیٹورک سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے ڈبلیو ویٹ سے ان پٹ سے اور بائی سے، یہ آپ کا ایک نیٹورک ہے، ٹھیک ہے، اس کو نیٹورک کہتے ہیں. اس میں ویٹ ہے، ان پٹ ہے، سملرلی یہ آگے ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو اس سارے جو ویٹس پلس ویٹس انٹو ان پٹس پلس بائس، اس کو نیٹورک کہتے ہیں. تو جو آپ کا نیٹورک ہوتا ہے اس کو آپ جو ہے ایکٹیویشن فنکشن جیسے آپ نے یوز کرنا ہے، وہ آپ آلریڈی اس کو اسٹڈی کر چکے ہیں. کسی بھی لیئر پہ آپ ایکٹیویشن فنکشن یوز کرتے ہیں اور اس لیئر کو آپ ایکٹیو کرتے ہیں اور ڈی ایکٹیو کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی امپیکٹ آف دی ایکٹیویشن فنکشن. دین آپ اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں بیسڈ آن مین اینڈ ویریئنس، اور آپ ایک اور نیٹورک اچیو ہو جاتا ہے آپ کے پاس. جو آپ کا پرانا نیٹورک ہے اس سے آپ مین مائنس کرتے ہیں اور ویریئنس وتھ سم ایرر آپ اس پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک اور نیٹورک آ جاتا ہے جو کہ آپ کا جس سے آپ کا نارملائز نیٹورک اچیو ہو جاتا ہے. تو جو آپ کی آؤٹ پٹ ہے اس میں آپ جو ہے آپ کے پاس شفٹ پلس آپ کا جو ملٹی پلائر ہے وہ آپ جو آپ کے پاس نارملائز ویلیو ہے. فار ایگزامپل یہ نیٹورک آپ نے دے دیا، اس نیٹورک کو آپ نے کنسیڈر کر لیا ود مین اینڈ ویریئنس، تو اب آپ آؤٹ پٹ پہ جو ہے آپ کو وہی ریزلٹ چاہیے جو کہ آپ نے نارملائز کیے ہوئے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جو آپ کا نیٹورک ہے، جو کرنٹ نیٹورک ہے، پریویس نیٹورک سے جو آپ نے کرنٹ نیٹورک بنایا ہے، اس کو آپ ایک ملٹی پلائر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل ادھر آپ کے پاس گاما ہے اینڈ دین اس کو شفٹ کرتے ہیں. تو یہ ریورس پروسیس ہے. جو نارملائزیشن کا ریورس پروسیس ہے وہ ایکچولی آپ کے آؤٹ پٹ پہ ہو رہا ہے. تو اگر اس ایکویشن کو دیکھیں تو یہ آپ کا جو نارملائزیشن ہے اس کو ڈی نارملائزیشن کرنی ہے تاکہ آپ کو ایگزیکٹ وہ ریزلٹ مل جائے جو کہ آپ کو اچیو ہونا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ دین اس کو آپ نے لاسٹ لیئر پہ ایکٹیویشن لیئر اپلائی کرنی ہے جو آپ کو آؤٹ پٹ دے دیں. جو آپ کا بیس نارملائزیشن جو اسٹرکچر ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ یہ آپ کا نیورل نیٹورک وداؤٹ بیس نارملائزیشن ہے، ٹھیک ہے. اس میں ان پٹ ہیں، ویٹس 1 ہے، ویٹس 2 ہے، ہڈن لیئر ہے اور آؤٹ پٹ لیئر ہے. بٹ آپ کا جو آپ کا نارملائزڈ جو بیس نارملائزیشن ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں، ان پٹ لیئر ہے آپ کے، اینڈ دین ہڈن لیئر ہے، اس پہ آپ جو ہے نارملائزیشن اپلائی کرتے ہیں. اس میں گاما اور بیٹا کے فنکشن آپ نکالتے ہیں. گاما اور بیٹا کے فنکشن وہ آپ ان میں آپ کے آؤٹ پٹ میں یوز ہوں گے، اور یہ آپ کے جو مین ہے اور آپ کا ویریئنس ہے ادھر سے ہی آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہو گیا. اگین یہ وہی کانسیپٹ ہے، میتھمیٹیکلی بتایا گیا ہے کہ سنگل نوڈ پہ اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ان پٹ ہے آپ کا ویٹ سے یہ، اور یہ نوڈ ہے. تو اور یہ ڈبلیو جے پلس ایکس ڈی جے یہ آپ کا ان پٹ ہے جو کہ ایک نیٹورک بنا رہے ہیں. تو یہ ایکٹیویشن فنکشن سے پاس ہو کے آپ کو ایک آؤٹ پٹ دے رہا ہے جو کہ ایچ ڈی آئی ہے. ایچ ڈی آئی یہ ایکچولی امپلیمنٹیشن ہے کسی بھی نیورل نیٹورک کی، ٹھیک ہے. نیٹورک بناتا ہے ایکس ڈی جے ڈبلیو جے، اس کے ساتھ آپ بائس کو ایڈ کرتے ہیں اینڈ دین اس کو آپ ایکٹیویشن فنکشن سے پاس کرتے ہیں تو آپ کو آؤٹ پٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جب آپ نارملائزیشن چیک کرتے ہیں تو وہ اس میں آپ سیم نیٹورک ہیں، آپ نے ایک نیٹورک کنسیڈر کر لیا جو آپ کا نارمل نیٹورک ہے. دین آپ نے اس نیٹورک کا مین فائنڈ کر دیا، دین اس نیٹورک کا آپ نے ویریئنس فائنڈ کر لیا، اینڈ دین آپ نے ایک اور نیٹورک بنا لیا نیٹ اسٹار یا نیٹ مارک کے حساب سے. اس جو آپ کا انیشیل نیٹورک تھا اس سے آپ نے مین مائنس کر لیا اینڈ دین اس کو ویریئنس سے ڈیوائڈ کر دیا، اینڈ دین جو آپ کے پاس آؤٹ پٹ آ رہے ہیں اور اس نیٹورک سے آپ نے گاما اور بیٹا کی ویلیو بھی نکالنی ہے. اینڈ دین وائی جو ہے وہ جو آپ کے پاس یہ نیٹورک ہیں
جب آپ یہ ٹرین ہو جائے گا تو آپ کے پاس جو آؤٹ پٹ پہ ہیں اس نیٹ ورک کو آپ نے گاما سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور بیٹا سے ایڈ کرنا ہے، اینڈ دین اس کو، یہ ریورس پروسیس ہے ایکچولی، جو نارملائزیشن ہے اس کے ریورس پروسیس ہے اسٹیج 2 پہ، اینڈ دین اس کو آپ نے ایکٹیویشن فنکشن سے پاس کرنا ہے. تو اس طرح بیس نارملائزیشن امپلیمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک، سو فار ایگزامپل یہ نیٹورک ہے جس کو آپ نے ویٹ x1 آپ کا ان پٹ ہے، ویٹ آپ کا ویٹ ہے ایک نیٹورک کا، اس پہ آپ کو آؤٹ پٹ مل جاتی ہے. دین سملرلی نیٹورک 2 ہے جو کہ یہ ایکچولی x1 جو ہے آپ کا سنگل ان پٹ نہیں ہے بلکہ ایک ویکٹر ہے یا میٹرکس ہے جو کہ جس میں ملٹیپل ان پٹس ہیں. اگین سیکنڈ میں جب آپ کرتے ہیں تو نیٹورک 2 بن جاتا ہے آپ کا، اس سے آپ کو ریزلٹ سیکنڈ مل جاتا ہے. سملرلی ایکس بی پہ آپ کو آؤٹ پٹ مل جاتا ہے، اور ان سب کو آپ ایوریج کریں گے تو آپ کے پاس جو ایرر ریٹ ہے یا آپ کا ریزلٹ ہے وہ آپ کو اچیو ہو جائے گا ان سب کو ملا کے. تو ایکچولی جو اس بیس پہ آپ نے اپنے ویٹس اپڈیٹ کرنے ایکچولی بیک پروپیگیشن کے تھرو. سملرلی اگین یہ جو آپ کا پچھلا یہ جو ایگزامپل ہے یہ آپ کی نارمل جو آپ کے کانسیپٹ ہوتے ہیں اس کے لیے ہے. جو سیکنڈ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو x1 میں ایک نیٹورک بنا دیا، دین سیکنڈ نیٹورک، دین لاسٹ نیٹورک، اینڈ دین ان نیٹورکس کا آپ نے مین فائنڈ کر دیا، ویریئنس فائنڈ کر دیا، اینڈ دین اس بیس پہ آپ نے ایک اور نیٹورک بنا دیا مین اینڈ ویریئنس بیس پہ، اور اس کا آپ نے آؤٹ پٹ لے دیا بیسڈ آن گاما اینڈ بیٹا. اینڈ اسی طرح سیکنڈ جو آپ کا ان پٹ ہے اس پہ کا جو ہے نیٹورک بن گیا، اور پریویس نیٹورک سے آپ نے مین اور ویریئنس فائنڈ کر لیے اور آپ کو ایک آؤٹ پٹ مل گیا، اینڈ دین آپ نے اس کا جو ہے وہ ایرر فائنڈ کر لیا یا آپ نے وہ کلاسیفیکیشن کر لی. تو یہ ایک بیس نارملائزیشن کانسیپٹ اس طرح کام کرتا ہے. اینڈ دین یہ جو ہے آپ کا گاما اور بیٹا کی ویلیو کے تھرو آپ ویٹس کو اپڈیٹ کرتے ہیں اور اس طرح آپ کا نیٹورک اپڈیٹ ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ اگین یہ سیم وہی چیز ہے. مین جو ہے آپ کے ان پٹس کے مین کو کہتے ہیں ویریئنس. آپ کو پتہ ہے کس طرح کیلکولیٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی بھی ان پٹ سے مین کو مائنس کر کے اس کا اسکوئر کرنا ہے، ان جتنے بھی سیمپلس ہیں اس پہ ڈیوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ نارملائز جو آپ کی ویلیو ہوتی ہے، اگر کسی بھی ویلیو کو آپ نے نارملائز کرنا ہے تو ایکس بار، تو ایکس سے جب آپ مین کو مائنس کریں گے اور اس کو ویریئنس پلس سم ایرر اس پہ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہ نارملائزڈ ویلیو آ جائے گی. اینڈ دین جو آپ کا آؤٹ پٹ ہے وہ اسکیل اینڈ شفٹ کے کانسیپٹ سے آپ کو مل جائے گا. جو آپ نے ادھر جو اپنے اس میں ڈسٹریبیوشن میں شفٹنگ کی تھی وہ شفٹنگ آپ نے پھر فائنل والے میں ریزلٹ میں بھی کرنی ہے، گاما سے ملٹیپلائی کر کے اینڈ بیٹا سے شفٹ کر کے آپ کو بیس نارملائز آؤٹ پٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو آپ کا ٹیسٹنگ ہے ٹریننگ میں مین اور ویریئنس آپ ایچ بیچ کا فائنڈ کرتے ہیں فار نارملائزیشن، بٹ ٹیسٹنگ میں سارے ڈیٹا کا آپ مین اینڈ ویریئنس فائنڈ کرتے ہیں. سملر کانسیپٹ ہے جس کو ہم نے اس میں بھی یوز کیا ہے ڈراپ آؤٹ میں، کہ ٹریننگ میں آپ جو ہے ہر نوڈ پہ پرابلٹی اپلائی کرتے ہیں ڈراپ آؤٹ میں. سملرلی بیس نارملائزیشن میں ہر بیچ پہ آپ مین اور ویریئنس فائنڈ کر کے نارملائزیشن اپلائی کرتے ہیں، اور ٹیسٹنگ میں سارے ڈیٹا کا مین اور ویریئنس یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ بیس نارملائزیشن کے فائدے کیا ہیں؟ یہ انٹرنل کوویرینٹ شفٹ کو ریڈیوس کرتا ہے، ڈپینڈنسی جو ہے وہ گریڈینس reduces the dependence of gradients on the scale of the parameter or their initial values
تو جو ڈپینڈنسی ہوتی ہے انیشیل ویلیو پہ یا ڈیٹا کے نیچر پہ وہ اس کو بھی ریڈیوس کرتا ہے، ریگولرائز کرتا ہے ماڈل کو، ڈراپ آؤٹ اور مختلف فینومینا جو ہے ریگولرائزیشن ٹیکنیک ہے اس کو ریڈیوس کرتا ہے آپ کے بیس نارملائزیشن. تو اگر آپ پرفارمنس کی بات کریں تو ایکوریسی ود بیس نارملائزیشن آپ کی ایکوریسی انکریز ہوتی ہے، جبکہ آپ کے جو وداؤٹ بیس نارملائزیشن وہ ایکسپونشنشلی انکریز کر رہی ہے، بٹ بیس نارملائزیشن آپ کو اسٹیٹک ریزلٹ دے رہا ہے. اگر آپ ان پٹ کی ڈسٹریبیوشن دیکھیں ود بیس نارملائزیشن تو آلموسٹ اس میں آپ کے پاس ایک اسٹیٹک اور کنورج ویلیو آپ کو شو ہو رہی ہے. بٹ اگر آپ وداؤٹ بیس نارملائزیشن دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس کنورجنس اتنی زیادہ نہیں ہے، بلکہ انیشیل ویلیو میں آپ کو اچھے ریزلٹ آئی مین جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں نارملائزیشن کا کانسیپٹ شو ہو رہا ہے، بٹ جو آپٹیمل ویلیو شروع میں آ رہی ہے دین آپ کے پاس کنورج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیس نارملائزیشن کا آپ کا ایڈوانٹیجز ہے یا پرفارمنس امپرومنٹ ہے. یہ ایکچولی ایڈوانٹیجز کی کیا ہے، لرن فاسٹر ہے کیونکہ بیچز میں کام کر رہے ہیں، آپ کے ڈیٹا بیچز میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے آپ کی لرننگ جو ہے وہ ایک بیچ کے حساب سے لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو لرننگ ریٹ کین بی انکریز کمپیئر ٹو نان بیس نارملائزڈ ورژن، not stuck in the saturation mode even if value is not used. چونکہ اس میں ڈیٹا جو ہے اوورال آپ کا نارملائز ہو رہا ہوتا ہے تو کسی اسپیسیفک جو اسپیسیفک آپ کا ایک اگر آپ کا ڈسٹریبیوشن ہے اس میں اسٹک نہیں ہوتا، سیچوریٹ نہیں ہوتا. جیسے اگر آپ اس میں دیکھیں، اگر آپ اس فگر کو دیکھیں تو اس میں آپ کو پیکس نظر آ رہی ہے، تو مے بی جو آپ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ادھر اسٹک ہو جائے. تو اس کا جو سلوشن ہے جب بیس نارملائزیشن کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ سلوشن دیتا ہے کہ آپ کا سچوریشن موڈ میں اسٹک نہیں ہوتا. اور یہ جو آپ کلاسیفیکیشن ایرر کو اگر آپ دیکھیں، جو اورنج ہے وہ آپ کو بیس نارملائزیشن ریزلٹ دے رہا ہے اور نارمل آپ کو بلو دے رہا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو کلاسیفیکیشن ایرر کافی ڈیکریز ہوئی ہے بیس نارملائزیشن سے ایز کمپیئر ٹو دا نارمل کیس، اور اس میں لرننگ ریٹ جو ہے آپ کا 0.002 ہے. سمری اس پورے لیکچر کو جو ہم نے 2-3 ویکس میں ختم کیا ہے. ڈیپ نیٹورکس ہیز اسٹرانگ پاور بٹ کاز مینی پرابلم. ڈیپ نیٹورک آپ کو بڑے اچھے فیچر نکالتا ہے بٹ اس میں کافی پرابلمس ہے. اس میں فار ایگزامپل کمپلیکسٹی ہے، آپٹیمائزیشن ہے، اور فٹنگ ہے، انٹرنل کوویرینٹ شفٹ ہے. تو جو ٹریننگ سلوشن جو آپ کو دے رہا ہے اس کے لیے کیا ہے، ہائی ماڈل کمپلیکسٹی سلوشن کیا ہے، اس کے لیے آپ سمپل اسٹرکچر کو آپ دیکھتے ہیں، اڈاپٹنگ ڈیپ بٹ ریلیٹیولی سمپل اسٹرکچر. جو آپ کی آپٹیمائزیشن ہے اس میں اس کی میں آپ دو سلوشن ہے آپ کے پاس، یا تو کوئی اور ایکٹیویشن فنکشن یوز کر لیں یا منی بیس گریڈینٹ ڈسینٹ یوز کر لیں کیونکہ وہ آپ کو آپٹیمائز ریزلٹ دے سکتا ہے. اوور فٹنگ میں آپ ایک سلوشن یہ ہے کہ آپ ایک ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا یوز کر لیں، اس سے آپ کا اوور فٹنگ کا پرابلم سالو ہو سکتا ہے. یا مختلف ریگولرائزیشن میتھڈ یوز کر سکتے ہیں جس میں ایک ڈراپ آؤٹ ایک ہے، ویٹ ڈیکے ایک میتھڈ ہے، L1 اور L2 جو ریگولرائزیشن میتھڈ ہم نے پڑھے تھے. اور جو انٹرنل کوویریٹ شفٹ ہے اس کا جو سلوشن ہے وہ بیس نارملائزیشن ہے. یہ آج کا لیکچر ہے، اگر کوئی کویشچن ہو تو ہم اس کو انٹرٹین کرتے ہیں، نہیں تو ہمارا ٹائم آلریڈی اپ ہو چکا ہے. جی کوئی کویشچن؟ نہیں پوچھنا سر کہ جو ٹریننگ اور ٹیسٹنگ کی جو پرسنٹیج ہے ڈیٹا کی وہ تو سیم ہی رہے گی نا؟ سب آپ کہہ رہے ہیں جب انیشلی آپ پرسنٹیج کرتے ہیں، فار ایگزامپل 30% آپ کا ٹیسٹنگ ڈیٹا ہے اور 70% آپ کا ٹریننگ ڈیٹا ہے. یس ایگزیکٹلی وہ آپ جی کی سیم ہی ہوگی، وہ تو اب جب انیشلی آپ شفٹ ڈیسائیڈ آئے گا کرتے ہیں. تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ سر. انٹرنل کوویریٹ شفٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی جی. اب دیکھیں آپ کے پاس 100 یونٹس کا رینڈم ڈیٹا ہے. آپ اس میں فار ایگزامپل
اگر آپ فار ایگزامپل ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ نے 10 رینڈم ویلیوز دیکھ لی, ٹھیک ہے, جنریٹ کر لی کمپیوٹر سے, جس میں فار ایگزامپل زیادہ ڈیٹا جو ہے 1 to 5 آ گیا اور کم ڈیٹا 5 to 10 ویلیو کا آ گیا, ٹھیک ہے. جب آپ نے رینڈملی اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیا ٹریننگ میں اور ٹیسٹنگ میں, تو آپ کا جو ڈیٹا ڈسٹریبیوشن ہے اس میں جو 5 to 10 ویلیوز ہے وہ ٹیسٹنگ میں چلے گئی, بٹ آپ کا جو ٹریننگ میں وہ 1 to 5 والی ویلیوز چلی گئی. تو اس میں جو آپ کو ڈفرینس آ رہا ہے وہ امپیکٹ آپ کو ٹیسٹنگ میں شو ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو پوائنٹ کی سمجھ آ گئی؟ جی سر آگے. جی کسی اور کا کوئی کوشچن؟ تو ایکچولی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ چونکہ رینڈم ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا ٹیسٹنگ اور ٹریننگ اور ٹیسٹنگ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. اگر آپ نے اپنے مینولی کرنا ہے کہ یہ ڈیٹا میرا ٹیسٹنگ کے لیے بیٹر ہے, یہ ٹریننگ کے لیے, تو وہ جنرلائز نہیں ہوگا. تو اس چیز کو جنرلائزیشن کے لیے آپ اپنے ڈیٹا سیٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں رینڈملی کسی پروبیبلٹی سے یا کسی ریشو سے, بٹ اس میں بھی اگین جو ہے جب آپ رینڈملی اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو جو آپ کے ڈیٹا ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک طرح آ جائے. ہو سکتا ہے ڈسٹریبیوشن جو ٹیسٹنگ کی ہو وہ ٹریننگ کے لحاظ سے اس میں شفٹ آ رہا ہو, تو وہ کوویرین شفٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے ایکچولی. جی کوئی کوشچن؟ نہیں سر کلیئر ہو گیا. اچھا کیسے نہیں آپ لوگ؟ جی کون بول رہے ہیں؟ سر میں احمد. جی جی احمد بتائیں. سر اس کا کانسیپٹ کچھ سملر لگ رہا ہے کہ جو ایک کانسیپٹ ہم پڑھتے ہیں فیچر سکیلنگ کا, کہ جب ماڈل کو ٹرین کرنے سے پہلے ہم فیچرز کو ایک سکیل میں لاتے ہیں, تو وہ ٹرین اور ٹیسٹ اسپیڈ سے پہلے ہم نہیں کرتے. بیسیکلی ہم ڈیٹا کو ٹرین اور ٹیسٹ اسپیڈ میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد ٹریننگ ڈیٹا کے اوپر اپنے اسکیلنگ ماڈل کو ٹرین کرتے ہیں, اور اسی ٹریننگ کی بیس پہ جس طرح سے ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ مین اور ویریئنس کو لرن کر لیتا ہے, اسی ٹریننگ کی بیس پہ ہم اپنے ٹیسٹ ڈیٹا کو بھی اسکیل کرتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ سملر لگ رہا ہے سر. فیچر آپ نے کون سا کیا ورڈ یوز کیا؟ فیچر ایکسٹریکشن کی, اسکیلنگ. فیچر اسکیلنگ کی. فیچر اسکیلنگ, ہاں اگر آپ اپنے فیچر اسکیلنگ تھوڑا سا آپ بتائیں کیا مطلب ہے فیچر اسکیلنگ کا, تاکہ وہ اوروں کو بھی پتہ چلے فیچر اسکیلنگ کا. فیچر اسکیلنگ کہاں پڑھا؟ بیسیکلی ایک پری پروسیسنگ میتھڈ ہے. فار ایگزامپل جو ہمارے گریڈینٹ ڈیسنٹ بیسڈ جو الگوریدمز ہوتے ہیں نا, جس طرح لاجسٹک ریگریشن ہو گیا یا نیورل نیٹ ورک ہو گیا, وہ جن فیچرز کی ویلیوز زیادہ ہوتی ہیں نا وہ ان کو زیادہ امپورٹنس دے بیٹھتے ہیں. تو فار ایگزامپل ایک ویٹ لکھا ہوا ہے کسی چیز کا 5 کلو گرام, اور اگر اس کو ہم گرامز میں لکھتے ہیں تو وہ 5000 گرامز بن جائے گا. تو لیکن یہ ہیومن انڈرسٹینڈیبل ہے, اس کو نیورل نیٹ ورک یہ ہمارا ماڈل تو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. تو وہ 5000 گرامز کو 5 کلو گرام سے بہت زیادہ ویٹ دے دے گا. اس چیز کو نارملائز کرنے کے لیے ہم فیچر اسکیلنگ کرتے ہیں. تو فیچر اسکیلنگ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ بالکل. تو ایکچولی یہ آلموسٹ سملر کانسیپٹ ہے, بٹ ادھر جو کانسیپٹ ہے وہ جنرل ڈیٹا کے لیے یوز کیا ہے, جو فیچر کا ورڈ یوز نہیں کیا. تو مطلب اس کا جو ہم نے ہمارے لیکچر کا مطلب یہ تھا کہ آپ بیچز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, تو وہ ایکچولی جو ڈسٹریبیوشن بیس پہ یہ کانسیپٹ ہے. بٹ فیچر اسکیلنگ کا یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ فیچر آلریڈی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے ڈیٹا میں, ٹھیک ہے, فیچر ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, آپ اس ڈیٹا کو نارملائز کرتے ہیں اوور آل ڈیٹا کو. یس سر. تو یہ ڈفرینس ہے اس میں آپ کے ڈیٹا میں فیچر ڈسٹریبیوٹ ہے, بٹ جو آپ کا جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو آپ نارملائز کرتے ہیں, اور اس کے حساب سے میتھڈ نارملائزیشن کا سیم ہی ہوگا جس میں آپ نے مین کرنا ہے اور ویریئنس کرنا ہے. آئی گیس یہ مشین لرننگ میں بھی ہم نے یہ کانسیپٹ پڑھا تھا تھوڑا بہت. ایگزیکٹلی سر.
تو اس میں آپ کا ڈسٹریبیوشن آلریڈی ہو چکی ہے, اس میں آپ کے فیچر آلریڈی اویلیبل ہوتے ہیں. اس فیچرس کو آپ نے نارملائز کرنا ہے اور اپنے جو ریکوائرڈ اس کے مطابق ہے وہ ریکوائرڈ ریزلٹ کے مطابق آپ اس کو نارملائز کرتے ہیں. نارملائزیشن کا کانسیپٹ سیم ہی ہے. اس میں آپ جو ہے کسی بھی ڈسٹریبیوشن کو اگر آپ نے نارملائز کرنا ہے, اس ڈسٹریبیوشن کو آپ کا مین لینا ہے اور اس کا آپ نے ویریئنس لینا ہے, اور اس کے حساب سے پھر آپ نے ایک اور نارملائز ڈسٹریبیوشن آپ کو مل جاتی ہے.